بڑھ جاتا ہے. پہلے ایک آیت پر ایمان تھا، اب جب دوسری آیت آئی اس کو بھی مان لیا، ایمان کیا ہو گیا؟ بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے. آیتیں پڑھی جاتی ہیں، سنائی جاتی ہیں، جیسے جیسے سنتا جاتا ہے، مانتا جاتا ہے، ایمان کیا ہوتا جاتا ہے؟ بڑھتا جاتا ہے. اگر تو ہماری بھی ایک کیفیت ہے تو پھر اللہ کا کیا ادا کریں؟ شکر ادا کریں. یا اللہ تیرا شکر ہے کہ جب تک علم نہیں تھا اس وقت تک بے خبری میں، لا علمی میں، ناواقفیت میں، جہالت میں ہم سے بڑے بڑے گناہ ہوئے، بڑی بڑی نافرمانیاں ہوئیں. اللہ اب جیسے جیسے ہمارے پاس علم آتا جا رہا ہے، ہم سیکھتے جا رہے ہیں، ہم معافی مانگتے ہیں تجھ سے، تیری اب نافرمانی نہیں، ایمان بڑھتا جائے. یہ ہے اصل چیز. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا. نمبر 3 وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. اور مومن تو وہ ہے جو اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں. اس پر بھروسہ کس پر؟ بھروسہ کس کو ہوتے؟ اعتماد، ٹیک ہے. اے ڈھو لانا جے ڈھو ہوئے کمزور تے بندہ ڈھوئی پڑنے جا کے کنڈ پڑنے جا کے گر پڑے، ٹانگیں اوپر کھڑی ہو جاتی ہیں. تو ٹیک لگانی ہے اس ذات کی جو ذات کیا ہے؟ خود ٹیکوں کا محتاج نہیں ہے. اور اگر ٹیک اس ذات کے لیے جو خود کیا ہو؟ محتاج ہو، خود کیا ہو؟ ضرورت مند ہو، تو جب وہ خود ضرورت مند ہے وہ مجھے اور آپ کو ٹیک دے سکتے ہیں؟ ایمان والوں کی خوبی کیا ہے کہ وہ بھروسہ کرتے ہیں تو صرف اور صرف کس پر کرتے ہیں؟ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، رب پر، اس ذات پر جو ان کو پالنے والا ہے. اللہ نے یہاں پر لفظ کیا استعمال کیا ہے؟ علی ربہم، اللہ نہیں کہا. اللہ کی جو ایک خوبی ہے نا رب وہ ذکر فرمائی ہے. وہ ذات جو ساری کائنات کو کیا کرنے والا ہے؟ پالنے والا ہے، پالنے والا ہے. آدم سے وجود بخشنے والا ہے، آدم سے وجود، اور وجود بخشنے کے بعد اس کو درجہ بدرجہ اس کی ضروریات مہیا کر کے اس کو کمال تک پہنچانے والا ہے. یہ کون ہے؟ یہ رب ہے، اسے رب کہتے ہیں. اور یہ ساری خوبیاں کس کی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی ہیں. اللہ کے علاوہ کسی انسان کے اندر، کسی بھی انسان کے اندر، یہ کسی لفظ جو ہے نا کسی، اس میں سارے کے سارے انسان شامل ہیں، چاہے نبی ہیں، چاہے امتی ہیں، چاہے اولیاء اللہ ہیں، چاہے اصفیاء ہیں، اتقیاء ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، انسان ہیں، جنات ہیں، فرشتے ہیں، کوئی بھی مخلوق ہے، کوئی بھی اپنی ذات کے اعتبار سے ایسا نہیں ہے کہ وہ دوسرے کو ٹیک دینے کے قابل ہو. کوئی بھی نہیں ہے. بھروسہ کس پہ کرنا ہے جی؟ صرف اللہ پر. کیوں؟ اس لیے کہ وہ کسی کے سہارے کا محتاج. وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ، ایک مقام پر اللہ فرمائے وَتَوَكَّلْ، اور تو بھروسہ کر، عَلَى الْحَيِّ، اس زندے پر، الَّذِي لَا يَمُوتُ، جس پر موت نہیں ہے. اس زندے پر بھروسہ کر، اس زندے پر توکل کر جس پر موت، اور وہ کون ہے؟ موت سے پاک کون ہے؟ صرف اللہ ہے. باقی سب کے سب کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس موت کو چکھنے والی ہے، موت چکھنے والی ہے. سمجھ آئی؟ اللہ. ایمان والوں کی کتنی خوبیاں ہو گئی بھائی، کتنی ہی یاد کرنے والی باتیں ہیں. لوگوں کو بتائیں
اپنے بھائیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی ماؤں کو، اپنی بیویوں کو، اپنی بچیوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے دوستوں کو۔ قرآن میں اللہ نے ذکر سورۃ الانفال میں دوسری آیت میں، کون سی آیت ہے جی؟ کون سی آیت ہے جی؟ دوسری آیت میں۔ پہلی خوبی کیا ہے؟ اذا ذکر اللہ، جب اللہ کا ذکر کیا جائے، وجلت قلوبہم، تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، کانپ اٹھتے ہیں۔ نمبر 2، اذا تلیت علیہم آیاتہ، جب اللہ کی آیات انہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کا ایمان کیا ہو جاتا ہے؟ زادتہم ایمانا، ایمان بڑھ جاتا ہے، وہ اللہ کی بات پر کیا کر لیتے ہیں؟ یقین کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں۔ اور نمبر 3، علی ربہم یتوکلون، ان کا بھروسہ ہے تو صرف اور صرف اپنے رب پر بھروسہ ہے، رب کے سوا کسی اور پر بھروسہ نہیں کرتے۔ نمبر 4، الذین یقیمون الصلاۃ، ایمان والے وہ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں جہاں بھی نماز کا ذکر آیا نا، اس کے لیے لفظ اقامت آیا ہے۔ کیا آیا ہے بھائی؟ کیا آیا ہے؟ اقامت، اقیم الصلاۃ، یقیمون الصلاۃ۔ یہاں جس طرح پہلے شروع میں بھی، پہلے سپارے کے اندر سورۃ بقرہ کی ابتدائی آیات میں الذین یؤمنون بالغیب، آگے کیا ہے؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہی الفاظ بالکل وہی ہے، الذین یقیمون الصلاۃ، وہ جو نماز قائم کرتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ اقامت صلاۃ کیا ہے؟ اقامت صلاۃ کیا ہے؟ اقامت صلاۃ یہ ہے کہ نماز کے فرائض، واجبات، سنن، مستحبات، کتنی چیزیں؟ کتنی چیزیں بولیے؟ کتنی؟ 4، فرائض، واجبات، سنن، مستحبات، ان سب کی رعایت رکھتے ہوئے۔ 1 نمبر 2، وقت کی پابندی کے ساتھ، وقت کی۔ نمبر 3، جماعت کی پابندی کے ساتھ، جماعت کی، سمجھ آ رہی ہے؟ قرآن نے ایک مقام پر ذکر کیا ہے، مع الراکعین، فرکعوا مع الراکعین، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ یہ کیا ہے صفدر صاحب؟ اس میں کس چیز کا ذکر ہے؟ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اس میں کس چیز کا ذکر ہے؟ جماعت کا ذکر ہے۔ ان ساری باتوں کی رعایت رکھتے ہوئے، سمجھ آ رہی ہے؟ وضو کرتے وقت بھی، وضو کے فرائض، وضو کی سنتیں، وضو کے مستحبات، ان کی رعایت رکھتے ہوئے خشوع اور خضوع کے ساتھ وضو کرے۔ نماز اپنی خشوع اور خضوع کے ساتھ، با جماعت، وقت کی پابندی کے ساتھ ادا کرنا، اس کا نام کیا ہے؟ اقامت صلاۃ۔ میاں صاحب سمجھتے پہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اور یہ جو ہماری ہیں آگے پیچھے، کدی جماعت نہ رل گیا تو کدی رلیا، کدی آنکھ کھلی تو کدی نہ کھلی، کدی جناب بولی جلدی جلدی وضو کیتا، کدی اے خشک رہ گئی، کدی ایڑی خشک رہ گئی، کدی کی رہ گیا۔ تو یہ ایمانداری سے نا، اللہ نے قرآن پاک میں نماز کی خوبی ذکر کی ہے، نماز کی خوبی ذکر کی ہے۔ نماز کی خوبی کی ہے کیا ہے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی سے اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ بے حیائی اور برے کام، بے حیائی اور برے کام۔ تصویر سازی جائز ہے؟ تصویر بنانا جائز ہے؟ نبی کی شریعت میں تصویر سازی کیا ہے؟ حرام ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے جس گھر کے اندر تصویر ہو یا کتا ہو
اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل، صفدر صاحب کیا کتا ہو، اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہو سکتے، اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ جس گھر میں تصویر ہو یا کتے ہوں، میرے نبی کی شریعت میں تصویر سازی کیا ہے؟ یہ مصورین کو کل قیامت والے دن عذاب ہوگا۔ کیا عذاب ہوگا؟ وہ تصویریں ان کے سامنے رکھی جائیں گی، اللہ کہیں گے ان کے اندر اب روح ڈالو۔ کیا ڈالو؟ تصویر بنانا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے۔ ہاں جی، کس کا کام ہے؟ تو یہ جو میں اور آپ تصویر بنائیں گے، گویا کہ ہم اللہ والا کام اللہ کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ شریک ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تصویر حرام ہے۔ تصویر کیا ہے؟ حرام ہے۔ تو جس کپڑے پر تصویر ہوگی اس کو پہن کر نماز پڑھیں گے تو نماز کیا ہوگی؟ نہیں ہوگی۔